نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور اس مبارک عشرے میں عبادات کے ساتھ ساتھ اہل اسلام صدقہ فطر کا بھی اہتمام کرتے ہیں، جسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ صدقہ فطر رمضان المبارک کے روزوں میں عبادات میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کے ازالے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت پر واجب فرمایا۔ جو صدقہ فطر ادا کرتا ہے اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹی موٹی کمی کوتاہیوں کو معاف فرماتے ہیں اور روزے کی برکات میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا پورا ثواب گویا عطا فرماتے ہیں۔ دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہل اسلام کے اندر مسلمانوں کی اس گروپ میں، مسلمانوں کی اس جماعت میں جو کہ مالی طور پر کمزور طبقہ ہے، اس کی عیدی کا انتظام فرمایا، بندوبست فرمایا کہ اہل ثروت حضرات سے صدقہ فطر لے کر غریبوں تک پہنچایا جائے، تاکہ جو عید الفطر کی خوشیاں ہیں وہ سب کو یکساں میسر ہوں، غریب بھی عید منائے اور امیر بھی عید منائے۔ لہذا یہ ویسے فطرہ اور صدقہ فطر تو عید الفطر کے ساتھ واجب ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ غریبوں کی عیدی ہے اس لیے گزارش یہ کی جاتی ہے کہ عید سے پہلے جنہوں نے صدقہ فطر دینا ہے ان کو معلوم ہے کہ ہم اہل ثروت ہیں یا ہم صاحب حیثیت ہیں اور صاحب نصاب ہیں، تو وہ فطرہ جو ہے وہ رمضان میں ادا کرتے ہیں عید سے پہلے تاکہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک پہنچ جائیں اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ یہ بات ضروری ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح زکوٰۃ کا ایک نصاب مقرر ہے، اسی طرح فطرے کا بھی ایک نصاب مقرر ہے۔ زکوٰۃ کا مال مخصوص ہے، سونا چاندی مال تجارت اور جناب والا نقدی کیش رقم جو ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ میں ذاتی استعمال کی چیزوں کے علاوہ جو ضرورت سے زائد چیزیں ہوتی ہیں ان کو شمار نہیں کیا جاتا۔ زکوٰۃ میں ایک سے زائد مکانوں کا شمار نہیں ہوتا، ایک سے زیادہ گاڑیوں کا شمار نہیں ہوتا، ضرورت سے زیادہ برتنوں کا شمار نہیں ہوتا، ضرورت سے زیادہ کپڑوں کا شمار نہیں ہوتا۔ لیکن صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں یہ فرق ہے کہ فطرہ دیتے ہوئے جب ہم اپنے نصاب کا تعین کرتے ہیں یا حساب لگاتے ہیں تو اس میں صرف وہ چیزیں شامل نہیں ہوتی جو زکوٰۃ میں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ ضرورت سے زائد چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ چیزیں تو ہیں لیکن وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی۔ لیکن فطرہ دیتے ہوئے اسے جب حساب لگانا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے حساب لگاتا ہے کہ جناب زکوٰۃ کے قابل زکوٰۃ مال کے علاوہ ضرورت سے زائد کون سا ایسا سامان ہے کہ اگر ہم اس کو بیچتے ہیں یا اس کا حساب لگاتے ہیں تو پھر ہم صاحب نصاب بن سکتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ کپڑے، ضرورت سے زیادہ برتن، ضرورت سے زیادہ فرنیچر، استعمال میں نہ آنے والی چیزیں جیسے ایک فریج کے علاوہ اور فریج، ایک مشین کے علاوہ دوسری مشینیں، اور گھر میں آسائش و آرائش کے ایسے سامان جو ضرورت میں شامل نہیں ہیں، اور لہو و لعب کا سامان جو ضرورت میں شامل نہیں ہے، ٹی وی ہے اور LED ہے اور LCD اس طرح کی چیزیں جو کہ انسانی ضرورت کا حصہ نہیں بلکہ عیش و عشرت کے طور پر یا عام استعمال کے طور پر لوگ وہ سامان خریدتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کو حساب کیا جائے گا جو ضرورت سے زائد ہیں۔ تو لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اور فطرے میں کیا فرق ہے کہ زکوٰۃ دینے والے بنسبت کم لوگ ہوتے ہیں، فطرہ دینے والے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ جن لوگوں کے پاس زکوٰۃ کا نصاب نہیں بنتا ان کے پاس فطرے کا نصاب کہیں نہ کہیں بن رہا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس ضرورت سے زائد مکان ہے، کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ گاڑیاں ہیں، کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ ایسے کپڑے ہیں کہ جو قیمتی ہیں، اگر ان کو بیچا جائے تو ان کے پیسے بنتے ہیں،
ضرورت سے زیادہ برتن ہیں جو سال بھر میں ایک آدھ دفعہ بھی استعمال نہیں ہوتے، ضرورت سے زیادہ فرنیچر ہے جو کہ استعمال میں نہیں آ رہے، ضرورت سے زیادہ واشنگ مشین ہے، ضرورت سے زیادہ فریج ہے، یہ تمام چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ کوٹ کی جائیں گی، شمار کی جائیں گی، گنتی میں لایا جائے گا، حساب میں لایا جائے گا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم یہ دیکھیں گے، پرکھیں گے کہ آیا ہم 52.5 تولہ چاندی، یعنی آج کل کے حساب سے تقریباً 45-40 ہزار روپے، جو کہ روزانہ حساب کتاب اخبار میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چاندی کا کیا بنتا ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر پوری ہو رہی ہے تو ہم نے پھر فطرہ دینا ہے، صدقہ فطر ادا کرنا ہے عید سے پہلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو وہ بہترین صدقہ فطر ہے، اور اگر عید کے بعد کوئی اس کو ادا کرتا ہے تو وہ ایک عام صدقہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طور پر اپنا حساب کتاب کر کے صحیح مصرف پر اس کو ادا کرنے کی اور وقت پر ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔